هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہماری اس درس تفسیر میں سورۃ الماعون کا درس ہوگا، اس کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر جو مفسرین کرام نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی. سورہ ماعون یہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیات مبارکہ ہیں. ترجمہ سنتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نہیں دیکھتے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، بس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھتکار دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ شخص ایسا ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا، برانگیختہ نہیں کرتا. فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہی لوگ ہیں کہ جو نماز سے غفلت کرتے ہیں. الذین هم یراءون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور وہ معون سے روک دیتے ہیں، زکوٰۃ سے یا دیگر چیزوں سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں. یہ تھی اس سورہ مبارکہ کی ترجمہ. اب اس کے تفسیر کی طرف ہم جاتے ہیں اور اس کے متعلق جو مفسرین نے ذکر کیا وہ آپ کی گوش گزار کیا جائے گا. تفسیر خازن وغیرہ میں ہے کہ ابتدائی جو 3 آیات مبارکہ ہے یہ عاص بن وائل یا ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، اور آخر کی جو 4 آیتیں ہیں یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں نازل ہوئی، جو رئیس المنافقین تھا اور جو منافقوں کا سردار تھا، منافقت کیا کرتا تھا. اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی 4 آیتوں میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے کافر کے بارے میں، کافروں کے متعلق، اور دوسرا جو ہے منافقین کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں ذکر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی یوں سمجھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں ہمارے چیزوں پر، ہم پر کیا کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں. ہمارا اور آپ کا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، صرف حقوق اللہ نہیں سکھاتا. مطلب یہ کہ ہم صرف مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں اور چلے جائیں، بس دین ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ ہمارا مذہب، ہمارا ریلیجن، ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، یہ مذہب اور یہ دین ہم کو مسجد میں آنے کے بعد عبادت بھی سکھاتا ہے. مسجد سے نکل کر اخلاق کیا ہونے چاہیے، معاملات کیا ہونے چاہیے، یہ بھی ہم کو سکھاتا ہے. اسلام 3 چیزوں کا نام ہے. ایک عبادات، دوسرا معاملات، تیسرا اخلاقیات. تو یہ 3 چیزوں سے مل کر اسلام بنتا ہے. ہم نے کیا سمجھا کہ صرف جو ہے مسجد کو آئیں نماز پڑھیں، اسلام اور دین کا ہم نے بہت بڑا حصہ ادا کر دیا، ختم، ہم جو کرنا چاہیں کریں. نہیں،
بلکہ حقوق اللہ بھی ہو، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں اور ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انہی چیزوں کو یہاں پہ ذکر فرما رہا ہے، اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارک جو ہے ولید ابن مغیرہ اور عمر ابن عائذ کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نہیں دیکھتے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں یہ بات نہ ہو کہ ہم کو اس کا بدلہ دینا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، یا پھر اس کا جزا اور سزا ہوگی، جب تک یہ تصور ذہن میں نہ بیٹھے کوئی بھی نیکوکار نہیں بن سکتا۔ اب جو بھی کنٹری اٹھا لیجئے، وہاں پر مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ کیوں سزا متعین کی جاتی ہے؟ تاکہ اس معاشرے سے، اس سوسائٹی سے برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ مجرم کو کوئی سزا نہیں ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے گا تو کبھی بھی جرم ختم نہیں ہو سکتا، جب تک کہ یہ بات نہ بٹھائی جائے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا، غلطی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو الغرض یہاں پر اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں دیکھتے اس شخص کو کہ جو دین کا انکار کرتا ہے، بدلے کا انکار کرتا ہے، یہ کافر کے متعلق ہے۔ یہ وہ شخص ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو چھڑکتا ہے۔ دعا یدعو عربی میں کہا جاتا ہے الدفع یعنی کہ جو بہت ہی جھڑک کے جو ہے اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ ایک یتیم آیا مانگنے کے لیے، اس کو جھڑک دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اس کی ممانعت آئی۔ آپ ذرا آج سے 1400 سال پہلے حضور کی تشریف آوری ہونے سے قبل کے حالات کو دیکھیے کہ وہاں پر معاشرے میں یتیم پر ظلم کیا جاتا تھا۔ یتیم کہتے ہیں کہ وہ بچہ یا وہ بچی جو بالغ ہونے سے پہلے جن کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو یتیم کہا جاتا تھا۔ تو پہلے کیا کرتے تھے؟ یتیم کے مال کو کھا لیا جاتا تھا، اور کیا کرتے کہ یتیم پر ظلم کیا کرتے، اس کو ناجائز اس کو ستایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، بتایا جاتا ہے کہ جو مجتمع اور جو شخص اس وقت سب سے زیادہ ظلم والا مظلوم تھا وہ تھا یتیم۔ اللہ کے رسول صلی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم بنا کر پیدا فرمایا کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ بچہ یتیم تو پیدا ہو رہا ہے لیکن یتیموں کا کفیل بن کر پیدا ہوا ہے۔ جو پیدا تو یتیم ہے لیکن یتیموں کے حقوق بتانے والا بن کر پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو طالب نے آپ کی جو تعریف فرمائی ہے، ایک شعر میں بہت ہی اچھا آپ نے ذکر کیا، فرمایا کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ۔ یہ رسول مکرم کی ذات بابرکت اتنی پیاری اور اتنی مکرم ہے کہ جن کا چہرہ چمکیلا ہے، جن کا چہرہ منور ہے، جن کا چہرہ روشن ہے، کہ جس کے چہرے سے بادل بھی جو ہے ابر پا جاتے ہیں۔ یستسقى الغمام بوجہہ، جس کے چہرے سے بادل بھی اس کی سخا کو لے لے، اس کے ابر کو لے لے، اتنی مٹھاس حضور کے چہرے میں ہے۔ سمال الیتامہ، یتیموں کی نگرانی کرنے والے، اور بیواؤں کی آپ پناہ گاہ ہیں۔ بیوہ آ گئی، آپ سامان اپنے گلے اپنے کاندھے پہ اٹھا کر اس کا سامان آپ اس کے مکان تک پہنچا رہے ہیں۔ یتیموں کے مال کو کھا لیا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب آئے، ان کو مژدہ سنانے کے لیے آئے کہ جو کوئی یتیم کا مال کھائے گا، ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، کہ بے شک وہ کہ جو یتیم کے مال کو ناجائز ہڑپ کر جائے کھا لے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ یہ مژدہ کون سنائے ہیں؟ مذہب اسلام کے پیغمبر رسول اکرم کی ذات بابرکت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔
بیواؤں کو ستایا جاتا تھا۔ حضور کی آمد سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح، 25 سال آپ کی عمر ہے، 40 سال کی ایک خاتون ہے کہ جو بیوہ ہے، کہ بیوہ کو جو ہے یوں سمجھیں کہ اس کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اس کو زندگی کا کوئی حصہ جینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے پہلا نکاح جس عورت سے فرمایا وہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پر نور بنایا، شریعت ہم تک پہنچی، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راہ نجات بنائی۔ تو یتیم کا مال ہے، بہت ساری جگہوں پر انہوں نے ان سے کہا جاتا کہ یتیموں کو کھلائیں، یتیموں کو کھلانا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ انطعم من لو یشاء اللہ طعامہ، کہ ہم کھلائیں اس کو کہ جو اللہ جس کو کھلانا چاہے کھلا سکتا ہے، اگر اللہ جس کو نہیں کھلانا چاہے ہم اس کو کیوں کھلائیں؟ ہم نہیں کھلاتے۔ تو یتیم کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ سنایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور اس کی اچھی طریقے سے نگرانی کرے، ایک حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، قرطبی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے کتاب سے، فرماتے ہیں کہ من ذم یتیما من المسلمین یستغنی حتی یستغنی فقد وجبت له الجنہ، کہ جو شخص یتیم کو اپنے ساتھ ملا لے اور اس کی کفالت کرے، اس کو اچھی طریقے سے تربیت کرے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یتیم کی اچھی طریقے سے کفالت کرے، اس کی نگرانی کرے، تو فرمایا کہ میں وہ شخص اس طریقے سے جنت میں اتنے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ یتیم ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں پر اپنی اولاد کھیل رہی ہے یتیم بچے کے ساتھ، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ بہت بڑا سایہ رحمت ہوتا ہے، کہ جن کے والد کا سایہ گزر چکا ہے، جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اس سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے محروم کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ مجھ کو کوئی ڈگری ملتی یا مجھ کو کچھ بھی انعام ملتا، میں جاتا میرے والد سے کہتا کہ ابا مجھ کو یہ میڈل ملا ہے، مجھ کو یہ جو ہے انعام ملا ہے، مجھ کو یہ ترقی ملی ہے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ہر چیز میرے والد کے پاس پیش کرتا رہا، لیکن ہوا یہ کہ میرے والد کا انتقال ہوا، مجھ کو بہت بڑی جو ہے پوسٹ میں اضافہ ہو گیا، میں بڑا بن گیا، میں بڑا آدمی بن گیا۔ اب میرا دل رونے لگا کہ جب جب کچھ ملتا تو میرے والد سے کہتا آج میرے والد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں ہو ایک طرف ہو، اگر والدین نہ ہو تو یہ دنیا ہمارے لیے وبال جان، یوں سمجھیں کہ وہ بڑی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ تو جس کے والد کا انتقال اگر بچپن میں ہو جاتا ہے اور جس کے والدین ہیں، اگر وہ بچہ یتیم بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، قربان جائیں رسول مکرم کے اس ارشاد پر، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارو اس کے سامنے، کیونکہ اس یتیم کے دل کو تکلیف ہو جائے گی، اس یتیم کے دل کو جو ہے غمگین وہ بچہ اس کا دل ہو جائے گا۔ تو الغرض یتیم کی بہت بڑی اس کی کفالت کرنی چاہیے، اس کو جو ہے مدد کرنی چاہیے، کہ جس کے والد کا سایہ جو ہے ختم ہو چکا، جس کا والد کا سایہ نہ رہا، اس کو تلاش کیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اور ایسے یتیموں کو تلاش کیا جائے جو ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے ہیں، الغرض ایسا مال دیا جائے کہ جو خود استعمال کرتے ہیں۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی پہ افسوس ہوتا ہے، بچا ہوا تو جانور کو بھی دے دیتے نا، بچا ہوا جو ہے ہر کسی کو دے دے، بچا ہوا مطلب یہ کہ ہم استعمال ہم نہیں کرتے، ہم جو ہے کسی کو دے دیا جائے، جب یتیم یاد آ جاتے ہیں، جب جو ہے یتیم بچے یاد آ جاتے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ پہلے یتیموں کا خیال کیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میں جو ہے ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہے
آپ یتیموں کے لیے آپ جو ہے اتنے ہیں ان کو جو ہے آپ کھانا وغیرہ جو کھلانا چاہیں کھلا سکتے ہیں. ہمارے مدرسے میں ایک صاحب نے کہا بہت اچھا ہے آپ ولیمہ کرنے سے قبل پہلے یتیموں کا خیال کریں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ کچھ بچ گیا لے کر جا کے یتیموں کو دینے کی فکر ہوتی ہے. ایسا نہ کریں بلکہ اچھی مال جو ہے یتیموں کو دیا کریں. جب اچھا پکا ہو جب یتیموں کو دیا کریں تاکہ ان کا بھی دل میں جو ہے ایک جذبات ہوتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز کھائیں, ان کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ والد کا سایہ نہیں ہے. تو یتیم ہونا یہ جو ہے بہت غمگین کی بات ہے. اللہ ہمیشہ یتیم کے بارے میں یتیموں کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں. تو اس سورے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے جو یتیموں کو چھڑک دیتا ہے, یتیموں کو بھگا دیتا ہے. نہیں, یتیم کو قریب کرنا چاہیے. میرے رسول مکرم یتیم پیدا ہوئے اور یتیموں پہ رحم کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک بات بھی عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیواؤں کے حقوق میں نے ذکر کیے. اس کے علاوہ بچی کا ہونا, بچی کا پیدا ہونا یہ بھی بہت عیب سمجھا ہے. کسی کے گھر میں جو ہے ایک بچی ہو گئی, 2 بچی ہو گئے, 3 بچی ہو گئی. بس وقت جو غیر مسلموں میں ہوتا تھا ہم نے سنا کہ مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے کہ وہ شوہر جو ہے بیوی پہ ظلم زیادتی کر رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لڑکی پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. ارے لڑکی کا پیدا ہونا یہ آر اور عیب کی بات نہیں بلکہ یہ تو رحمت کی بات ہے. اگر آر اور عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کو لڑکیاں عطا نہیں فرماتا. 4 کے 4 اللہ نے اپنے حبیب کو لڑکیاں عطا فرمائی کہ یہ کوئی عیب اور آر نہیں, یہ تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے. تم اس کی صحیح تربیت کرو گے تو تم کو جنت حاصل ہو جائے گی. فرمایا ولا يحض على طعام المسکین. یہ ایسا شخص ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا. ایک آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے ہمیشہ کھانا کھلانے پہ ابھارا ہے. کھانا کھلانا, ایک اطعام طعام کرنا. آپ سے سوال ہے, اتنے جتنے ہیں باشعور لوگ ہیں, ایک پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, روزہ اگر نہیں رکھتے ہیں, روزہ اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو کیا ہے؟ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا. قسم ٹوٹ گئی تو کہا کہ تم کیا کرو, غریب کو کھانا کھلاؤ. ارے نافرمانی یا کوئی بھی چیز اللہ کی ہو رہی ہے, روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں یا روزہ توڑ دیے ہیں, کفارے میں کیا کرنا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, مسکینوں کو میں کھانا کھلانا ہے. تو کھانا کھلانا یہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے. زہار ہو گیا, اب فقہ کے مسئلے میں آپ پڑھیں گے کہ زہار ایک مسئلہ ہے کہ اپنی بیوی کو جو ہے کسی محرم سے تشبیہ دے دی, زہار ہو گیا. اللہ فرماتا ہے غریبوں کو کھانا کھلاؤ. روزہ ٹوٹ گیا, غریبوں کو کھانا کھلاؤ. قسم کا کفارہ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ. غریب کو کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے ہمارے پاس ہمارے جو ہے مکتب فکر میں اہل سنت والجماعت میں ہمیشہ کھانا کھلانے کا معمول آپ کو نظر آتا ہے. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا موقع آتا ہے, حضور کی ولادت کا 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے, لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. 11ویں کا موقع آ گیا, کھانا کھلائیں. اسی طریقے سے اگر جو ہے کسی کا انتقال ہو گیا 2 دن کے بعد جو ہے کھانا کھلاتے ہیں, 10 دن کے بعد کھانا کیوں؟ اللہ کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے, اس وجہ سے کھانا کھلایا جاتا ہے. تو فرمایا یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے. خود تو نہیں کھلاتے لیکن دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. اگر میرے پاس کوئی مال ہے میں عطا کروں, اگر آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ مسکین کو کھانا کھلائیں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, ایک بیمار مر رہا ہے, ایک مسکین کسی کے پاس کھانا نہیں ہے, محتاج ہے, اس کے پاس پیسے میسر نہیں ہے, کھانا نہیں ہے اس کے پاس, غلہ نہیں ہے اس کے پاس, اناج نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خاموشی سے چلا جاؤں. نہیں, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ عطا کریں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی سے کہہ دے مالدار کو جا کر کہ بھائی میرے گھر کے قریب یہ فقیر ہے, یہ محتاج ہے, کھانا اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس جو ہے رہنے کا اسباب نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ اس کے لیے رہنمائی کریں. حضور فرماتے ہیں کہ من دل علی الخیر کفاعلہ, جو بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے اللہ اس کو عمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر آپ ہے کہ کسی غریب کا کھانا نہیں دے سکتے ہیں, آپ نے ایک مالدار سے کہا کہ بھائی اس کو کھانے کو کھلا دو, تو اللہ اس مالدار کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اگر ہم نے رہنمائی کی تو ہم کو بھی اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا. تو بھلائی کی رہنمائی کرنی چاہیے, کھانا کھلانے کی ترغیب دینی چاہیے. اس کے بعد فویل للمصلین, خرابی ہے ان نمازیوں کی
کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مطلب الذین یؤخرون الصلاۃ ان وقتها، کہ جو اپنے وقت پر نماز کو ادا نہیں کرتے، تہاونا بہا، اس پہ سستی اور کاہلی کرتے۔ اپنے وقت پر نماز ہو گئی، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا یہ بہت بڑی کرم کی بات ہے، اور یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوا۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ الذین هم یراؤن، جو دکھاوے کی نماز ادا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے بیچ میں ہے اچھی طریقے سے نماز ادا کرنا، اگر لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے تنہائی میں جو ہے نماز ادا نہیں کرنا اور نماز ہی نہیں پڑھنا۔ مومن وہ ہے کہ جو لوگوں کے بیچ میں بھی ہو تو ویسی نماز ادا کرے، اور لوگ نہ بھی ہوں تو نماز ویسے ہی ادا کرے۔ منافق کیا کرتے؟ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو نماز کی پابندی کیا کرتے، اگر لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سخت وعید فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو جو پہچانتے تو اس طریقے سے پہچانتے کہ وہ فجر اور عشاء کو نہیں آ کرتے۔ کیوں؟ ان کے اوپر بہت زیادہ سستی آ جاتی، فجر میں اٹھنا اور عشاء میں مسجد کو آنا بہت سستی آتی، اس وجہ سے وہ نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو الغرض ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نماز جو پڑھیں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کریں، نماز جو ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، جب بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ ان سے کہے گا کہ گھسیٹتے ہوئے لے کر چلا جائے، تو لوگ وہ کہیں گے کہ ہم تو نمازی تھے، تو کہا جائے گا کہ تم نماز لوگوں کو دکھلانے کے لیے ادا کرتے تھے، کہ لوگ مجھ کو کیا کہیں؟ متقی کہیں، لوگ مجھ کو پرہیزگار کہیں، لوگ میری واہ واہ کریں۔ کبھی آواز میں ریاکاری ہوتی ہے، کبھی کپڑوں کی وجہ سے ریاکاری ہوتی ہے۔ الغرض نیتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ریاکاری ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں اللہ سے یہ عاجزی و انکساری کرے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پورا اٹھاتے ہیں اس طریقے سے کہ کیوں؟ آپ کو کسی کے ہاں سرنڈر کرنا ہو، اپنے آپ کو حوالے کرنا ہو تو کیا کر دیتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیتے، مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اب گناہوں کی معافی ہے۔ ہاتھ کان تک لے کر گئے، کہا کہ مولا اب تیری بارگاہ میں حاضر ہے، ہم کو معاف فرما دے۔ اب رکوع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اب اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو اپنا رئیس اعضائے رئیسہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں۔ پورے جسم میں سے سب سے اعضائے رئیسہ اپنا سر ہے، آنکھ بھی اس میں ہے، دیکھنے کی چیز، بولنے کی جو عضو ہے منہ وہ بھی اللہ نے سر میں رکھا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی جو استعداد دماغ ہے وہ بھی سر میں رکھا ہے، سننے کی جو استعداد کان ہے اللہ نے اسی میں رکھا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں سر میں ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، مولا یہ تمام اعضائے رئیسہ تیری بارگاہ میں ہم نے رکھ دیا، اب کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، مولا میں نے اپنے سر کو تیری بارگاہ میں رکھ دیا، تو سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے سزا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ ہماری نیتیں ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں۔ اور فرمایا کہ مسلمان کبھی ریاکاری نہ کرے اور اللہ کے لیے نماز ادا کرے۔ منافق وہ ہیں کہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ معاون سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ معاون کے بارے میں 12 اقوال ملتے ہیں۔ معاون کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ استعمال کرنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ الفأس والدلو والقدر، کہ کلاڑی ہے اور ڈول ہے اور اسی طریقے سے بگونا وغیرہ ہے، یہ بھی معاون میں داخل ہے، یعنی انسان کی وہ چیزیں کہ جو انسان روزمرہ استعمال کرتا ہے، کہ یہ اتنے بخیل اور اتنے بخیل ہیں، اگر ان سے روزمرہ کی چیزیں اگر مانگی جائے تو یہ اس کو ہرگز نہیں دیا کرتے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ معاون سے مراد پانی ہے، کہ کسی کو پانی دے دیا جائے، آگ ہے سلگانے کے لیے آگ دے دی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے آگ، پہلے آگ کے لیے آگ سلگائی جاتی تھی، آگ کو دیا جاتا تھا تاکہ آگ کے چولہے سلگائے جائے، تو فرمایا کہ جتنا وہ پکائے گا اور کھائے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا جو آگ دے رہا ہے۔
تو الغز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر ان سے مطالبہ کرے اور ان سے طلب کرے تو ہرگز یہ اس کو بھی عطا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری حاضری کو قبول فرمائیں، ہماری حاضری کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، تیری ناراضگی تیرے غضب سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہماری حاضری کو ہم سب کی گناہوں کا کفارہ بنا دے، جتنے پر جائز تمنائیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ان تمام کی جائز تمناؤں کو قبول فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت عطا فرما دے، گھروں میں برکتیں عطا فرما دے، تجارتوں میں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما دے، جتنے بیمار ہیں ان تمام کو صحت و عافیت عطا فرما دے، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما دے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، تیری ناراضگی تیرے غضب سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔